علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں تو شاہ احباب دے سامنے جو آیا کریمہ میں تلاوت کی تھی ہے، اللہ کا الحاکمین نے دے اندر لوگاں دیا امانتاں نو واپس کرن دا حکم فرمایا۔ دنیا دے اندر اس وقت جس طرف ہی نظر دوڑائیے سودی کاروبار بہت زیادہ عروج دی اتے نظر آندا ہے۔ اور لوگ مجبور نے اس گناہ دے اندر شریک ہون تو او دی وجہ ہے وے کہ اس وقت بعد اعتمادی دا یہ عالم ہے، عزیز تو عزیز تا رشتہ دار کسے بندے نو بلا سود قرض دین واسطے تیار نہیں، اور او دی زیادہ تر وجوہات نے کہ کثرت دے نال ایسے واقعات سامنے آندے نے کہ لوگ پیسے لے تو لیندے نے لیکن بعد دے اندر واپسی دے بارے اندر انہاں دی سوچ تے فکر جڑی ہے وہ بالکل کمزور ہون دی وجہ تو دوسرے ضرورت مند مستحق لوگ بھی جڑے نے وہ ڈسٹرب ہو جاندے۔ اور یہ ساڈا معمول بن گیا، جدو ضرورت ہے جدو مطلب ہے ادو حال چال بھی ایک دوسرے دا پوچھنے ہیں، او دی غمی خوشی دے اندر بھی شریک ہونے ہیں، ٹیلی فونک رابطہ بھی بحال رہندا ہے، دیگر محفل اور مجالس دے اندر بھی شرکت اور ملاقات دا موقع میسر آندا ہے۔ لیکن جس وقت اسی کسے کو پیسے لے لینے ہیں اس تو بعد ساڑی نیت جیڑی ہے او دے اندر فتور آ جاندہ، تمام قسم دے رابطے ختم ہو جاندے نے، حتیٰ کہ اسی پھر ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاندے، اور جے کتے اچانک ملاقات دا موقع بن جائے تو پھر اوتے کثرت دے نال جھوٹ دے کولو کم لے کے اسی اپنی جان چھڑانے۔
اللہ تعالیٰ سب دے حالات نو درست فرمائے۔ لگتا ہے تواڈے واہ واہ سوکھے نے، آمین بھی ٹھلی آندی۔ چلو دوسرے ماڑے لوکاں واسطے کہہ دیو اللہ سب دے حالات چنگے فرمائے۔ میں ٹیشو منگیا، مغل صاحب نے پانی منگوا دیتا ہے، پانی ویندے ہی میاں صاحب نے گلے دا سپیکر دا گلا گھٹ دیتا ہے، تے تسی بھی چپ کر گئے۔ کم از کم انج تے نہ کرو، تسی ہن سارے معاملات رل کے نہ کرو، ذرا تھوڑا جہا بیداری دا اور ساتھ ہوندا ثبوت دیا کرو۔ شروع دے اندر ہی سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو۔ اللہ تواڈے معاملات دے اندر، تواڈے گھر دے اندر، کاروبار دے اندر برکات دا نزول فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اس بات تے روشنی پانا چاہنا کہ قرضہ لینا بلا وجہ ایدیاں کی قباحتاں نے اور ایدے کولوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کنہ لفظاں دے نال پناہ منگی، اور اگر ضرورت پہ جائے تو قرضے دی وصولی واسطے، حصول واسطے پھر بندے دا نیت اور سوچ اور فکر کی ہونی چاہیے، اور پھر جدو بندے دا ارادہ مضبوط ہوئے تے اللہ تعالیٰ دی پھر کسے اس بندے تے مدد نازل ہوندی۔ پہلی بات ہے کہ سانو اس بات دا فکر اور احساس دل دی اندر رکھنا چاہیے کہ تمام قسم دے معاملات دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ مشکل حالات دے اجے تاثر بھی شروع نہ ہوئے ہون تے بندہ پہلے ہی ذہن بنا لے فلانے کو لو سوال کر لیں گے، فلانے کو لو منگ لیں گے۔ کئی ساتھی میں ایسے بھی دیکھے نے جڑے اجے ضرورت دا وقت بھی نہیں آندا، احتیاطاً پہلے ہی قرض لے کے رکھ لیندے نے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ایدے اندر اگر ایسا معاملہ کیتا جائے تو پھر ذہنی طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں او دیتے سختی آ جاندی۔ اس واسطے اے چیز جیڑی ہے ایدہ حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایدے کو لو بچیا جائے، ایدے کو لو اپنی جان چھڑائی جائے، اپنا ہاتھ پیچھے رکھیا جائے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدے بارے اندر ہر نماز دے اندر دعا کرنے دی تربیت فرمائی ہے۔ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نماز دے تشہد دے اندر دعا کریا کر دے سن۔ آقا علیہ السلام تشہد دے اندر درود پاک تو بعد جتے مختلف دعاواں کر دے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا بھی کریا کر دے سن، اللہم انی اعوذ بکا من الماسم والمغرم۔ اے اللہ سونیا میں تیرے کولو پناہ چاہنا گناہ والی زندگی دے کولو تے قرض دے کولو۔ قرض والی زندگی کولو میرے پیغمبر نے پناہ منگی ہے، اور گناہ دے کولو میرے پیغمبر نے پناہ منگی ہے۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام دے کولو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیتا، کہنے لگا ما اکثرا ما تستعیدو، اے پیغمبر علیہ السلام جی تُسی کسرت دے نال استغفار کر دیو من المغرم، قرض دے کولو بچن دی اے دی وجہ کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو انہیں سوال کیتا تے اے دا امداد کیے، اے دے پچھن دا مقصد کیے۔ اے اللہ دے پیغمبر ایک گناہ تے دوسرا کر دے، انہوں دوانوں کٹھیاں کر کے تُسی پناہ مانگ دیو وجہ کیے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے حضرات جڑی گل سمجھائیے سمجھن والی ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک ایک فرمان دے اندر حکمت موجود ہے۔
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلے گناہ دے کولو تے پھر قرض دے کولو میں پناہ اس واسطے منگنا وا جڑا بندہ قرض لے لیندا ہے ان الرجل اذا غرم جس ویلے بندہ قرض لے لیندا وے نا قرض لین تو بعد بندہ اوے گناہاں دے اندر شفٹ ہو جاندا وے گناہاں دے اندر داخل ہون دے امکانات ہو جاندے نے اور اشارہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایویں فرمایا سب تو پہلی بات اے وے نا جدوں بندہ کسے کولو قرض لے لیندا وے قرض لیندا تے اودے نال وعدہ کر لیندا وے فلاں ویلے تے فلاں وقت تے میں تینوں اے قرض پہنچا دیواں گا اے دے کولو اے معاملہ نہیں بن سکیا فرمایا حدث فکذبا اے بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دیندا وے اے میرا معاملہ ہو گیا وے اے میرا معاملہ ہو گیا وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَوَعْدَ فَأَخْلَفَ اے لوگو آج تسی میں نظرہ مار لئیے کیا میرے معاشرے دے اندر برائی نہیں پائی جاندی ہر جڑے لوگ کسے کو لو قرض لے لیندے نے کیا وہ نہیں جھوٹ بول دے کیا وہ وعدہ خلافیاں نہیں کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں گناہ دے کولوں بھی اللہ دی پناہ منگنا وا اور میں قرض دے کولوں بھی اللہ دی پناہ منگنا وا او دی وجہ اے وے کہ جدو بندہ مقروض ہو جاندا وے پھر اس تو بعد بندہ وعدے خلافیاں بھی کردا اس تو بعد بندہ جھوٹ بھی بولدا وے اے دو سبب جڑے نے قرض دی وجہ تو آ جاندے نے اور ایک روایت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لفظاں دے نال بھی قرض دے کولو پناہ منگی ہے آقا علیہ السلام دعا کریا کر دے سن اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الدین وغلبت العدو وشماتت الاعداء اے اللہ میں تیرے کولو پناہ چاہنا وا اے قرضے دا میرے تے غلبہ آ جائے میں اس گل تو پناہ چاہنا وا دشمن دا میرے تے غلبہ ہو جاوے میں اس بات تو پناہ چاہنا وا اور میرا دشمن میریاں کمزوریاں دی وجہ تو یا میریاں پریشانیاں تے مشکلہ دی وجہ تو خوش ہوئے اللہ میں اس باتوں بھی پناہ چاہنا او لوگوں غور فرماؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرض کو لو پناہ منگی ہے تے نال دشمن دے غلبے کو لو پناہ منگی ہے یعنی جدو بندہ مقروض ہو جاندہ ہے انتہائی کمزور ہو جاندہ ہے انتہائی بزل ہو جاندہ ہے اور او دا دشمن جڑا ہو دیتے ہیوی ہو جاندہ ہے پھر انیاں مشکلہ دے اندر پھس جاندہ ہے انیاں پریشانیاں دے اندر پھس جاندہ ہے کہ پھر بندے دے دشمن جڑے نے او دیتے مسکرام دے نے اور شریکہ او دیتے ہسدہ ہے اور چنگا پلا وسدہ سی بٹھے کماں چے پہ گیا تے ذلیلی ہو گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے چنگے حالات دی اندر بھی اے دعا پڑھیے تے دعا پڑھندہ حکم فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الماسم والمغرم اے اپنی نماز دے آخری تشاہد دے اندر اے ضرور اس دعا نو حصہ بنایا کر اپنے رب دے کولو گناہ دی تے قرضی پناہ منگیا کر اللہ 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 اور امیر المومنین جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اور میرے آقا علیہ السلام نے نا فرمایا بہت بڑا خوف جے اے دے کولو پناہ بھی منگیا کرو تے اپنے آپنو یہ دے اندر شریک بھی نہ کریا کرو جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے لا تخیفو انفسکم اپنی جانانو خوف دے اندر نہ ڈالیا کرو جڑی میں حدیث جڑی میں دعا پڑھی ہے کہ اللہ دے پیغمبر قرض دی غلبے تو پناہ مانگ دے دشمن دے غلبے تو پناہ مانگ دے میرے پیغمبر دی دوسری حدیث دی ترجمانی کر دی ہے بھئی جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخیفو انفسکم اے اپنی جانانو غم دے اندر اپنی جانانو خوف دے اندر اپنی جانانو ڈر دے اندر مبتلا نہ کریا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پیغمبر ما نخیف انفسنا آسونے اسی کیویں اپنی جانانو خوف دے اندر مبتلا کرنے ڈر دے اندر مبتلا کرنے تے میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں دسنا وا جڑی چیز دی وجہ تو تسی اپنے نفس نو اپنے آپ نو خوف دے اندر مبتلا کر دے جے خوف دے اندر داخل کر دے ہو آقا علیہ السلام فرماتے نے الدیل ایک قرض ایک ایسی چیز ہے جدی وجہ تو بندے دے ایک خوف تے ایک ڈر پیدا ہو جاندہ وے یعنی بندہ بزدل جیا ہو جاندہ ہے اور کسے محفل تے مجلس اندر اور گل کر دیا اگر وہ بندے نے کہہ دیتا اور اجے تے تم میرے فلانے دینے نے اور تو کڑے حساب چ گلاں پیا کرنا آج تیری بڑی زبان چل دی ہے پئی اجے تے تو اینے پاسے میرے دینے نے اور فلانے قرض تیرتی اجے میرا باقی ہے اور پہلے اوتے دے تے پھر میرے نال گل کری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المومنین اس گل دی ترجمانی ایویں کر دینے فرمایا او لوگو ایاکم والدیل اور قرض سے کولو بچ جاؤ اور قرض سے کولو بچ جاؤ ایویں فرمایا آج میں کوئی بندہ ہوکا دین والا کہندہ ایاکم والاسد اور لوگوں شیر آگے آجے اپنا اپنا صاحب سنبھال لو اپنی جناب عزیزہ نو سنبھال لو اپنی جان بچا لو اور جی میں او چیر پھاڑ کر داوے ایمیں قرض جیڑا ہے ایوی بندے نو اور جناب پریشان کر کے رکھ دیمدہ اے دی زندگی نو اجیرن بنا دیمدہ فرمایا فَإِمَّ أَوَّلَهُ ہمون فرمایا اے دی ابتدا جڑی ہے اے ندامت تو ہندی ہے اے دی ابتدا جڑی ہے اے غم تو ہندی ہے اے دی ابتدا جڑی ہے اے پریشانیاں تو ہندی ہے وَآخِرُهُ حَرَبٌ تے اے دا انتہا جڑی ہے وہ لڑائی تے جنگ تے ہندی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ایک قرض دے کولو بچ جو اے دی ابتدا جڑی ہے تیری میری ندامت ہوندی ہے اور تسی ویکھتے جے نا جدو کسے بندے کو لوڑ ہووے جدو بندے کسے کو ضرورت پرنی پوری کرنی ہووے پھر کیویں او دے سامنے بندہ جناب اپنے اپنو ذلیل کر داوے اور کیویں اپنے دکھ بیان کر داوے اور کیویں ساریاں گلاں کر دے اور کیویں اپنے گھر دے شکوے کر داوے اور کیویں اپنے تے اپنے رب دے شکوے کرن تو بھی گریز نہیں کردا اے دے کولو مینوں لوڑ آنے اے دے کولو مینوں مقصد ہے اے دے کولو مینوں ضرورت ہے اے جناب اے چاہندہ میرے اے لوڑ پوری ہو جاوے اے نو باپ دا شکوہ کرنا پیاتے کر دیمدہ ہے بھائیاں نو برا کہنا پیاتے کہہ دیمدہ ہے اپنے یار سجنہ دے شکوے کرنے پیتے کر گیا ہے حتیٰ کہ اللہ دی ذات دے بارے اندر بھی اے دے جناب الفاظ جڑے نے اے دے اندر رب نو معافیاں نہیں ہوندیاں اے عجیب قسم دی حالت ہو جاندی ہے بندے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اے دی ابتدا ندامت تے پریشانی تے غم توندی ہے اور پھر بعد اندر اے دی انتہا کی ہے اور لین والا لینوا سے آ جنداوے اے دین والا اس قابل نہیں کہ دے پیسے واپس کر سکے اے نو ذلیل کر دے اے نو رسوا کر دے اے نو پریشان کر دے اے نو مندہ بول دے اے دی اولاد دے سامنے اے نو گلاں سننیاں پیندیاں نے اے دے ماپیاں دے سامنے اے نو جناب تانے تے مینے سننے پیندے نے فرمایا اے تو تک را گل پہنچ جاندی ہے وآخرُ حربٌ اے قرض تو پناہ منگیا کرو فرمایا اے گل لڑائیاں تک را پہنچ جاندی ہے اور اللہ دی قسم امیر المومنین دیو گل جڑی ہے اب میرے تیرے معاشرے دے اندر سچ ہوندی نظر ہوندی ہے اے اخبارات دے اندر میں ایک دن ویکھیا اخبار دے اندر 400 روپیے دے لین دین تو بندے نے دوسرے بندے نو قتل کر دیتا ہے اے پاکستان دے شہریاں دا حال ہے 400 روپیے دا لین دینے تے بندہ بندے نو پیا قتل کر داوے وجہ کی ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا جیا لین دینے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے میں تیدے کو پناہ نہیں نہ منگی اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الدین وغلبت العدو وشماتت العاداء میرے بھائی آج دا خطبہ جمعہ دے اندر اے دعا تو یاد کر لے اے دعا ضروری طور تے اپنے واسے یاد کر اپنے بچیاں نو سکھا دے تاکہ میری تیری زندگی دے معاملے جڑے نے آسان ہو جن پریشانی والے پاسے نہ جائیے اور سلف صالحین دے میں قول پڑھے نے او
دے اندر انہوں نے لکھیا جدو بندہ قرض لیندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی تشریح تے شرح دے اندر انہوں نے لکھیا کہ بندے دے دل و دماغ دے اندر ایک ایسا خوف پہ جمدا ہے ایک ایسا ڈر پہ جمدا ہے جدی وجہ تو ایدہ دل کمزور ہو جمدا ہے اور دل دی کمزوری دی اس کفیت دے اندر بندے دی عقل دا کچھ حصہ جڑا او زائل ہو جمدا وے اور یہ عقل دا حصہ جڑا زائل ہوندا وے جڑا ختم ہوندا وے فرمایا او قرضاں دا بوجھ اتر بھی جائے او کدی واپس نہیں آندا یعنی کہ انسان دا شعور جڑا اے دے اندر بھی کمی آ جمدی ہے اور یقیناً تسی وے کیا ہوئے گا اللہ دی قسم جڑا بندہ اس دل دے اندر پھس جاندا وے اس مشکل دے اندر پھس جاندا وے او دے پلے کوئی شے نہیں جرندی او دی عقل مر جاندی ہے فیکٹریاں دا مالک سی میں اپنی نگاہاں دے نال انہاں بندیاں نال ملاقاتاں کیتیاں اے اپنی بیماری بلڈ پریشر دے مرض بنے ہوئے نے اے باؤ جی لوگ کیا کر دے اور منو ساتھیاں نے دسیا آپ صاحب اے فیکٹری جیڑی ہے ایسے بندے دی ساجے اے دے کول گڈیاں بھی ہے سن اور سواں دی تعداد نال لوگ ایتھے کم کر دے سن اے جڑا فلانا ہاتھ آئے اے دے اندر ایسے بندے دے اور جناب بندے کم کریا کر دے سن گڈیاں آ رہیاں جا رہیاں مال آ رہیا جا رہیا اے زمین دا جڑا قیمتی ٹکراوے اے بھی ایسے بندے دے کول سی آج فلان بی بی نے دے کولو خرید لئی ہے گل کی ہے وجہ کی ہے اور جدو حالات اللہ نے بڑے بہتر بنائے نے جناب دا ایک ہی بیٹا ہے اس بیٹے نو عادتاں بریاں پہ گئیاں نے ہولے ہولے انہیں جناب قرضہ لینا شروع کر دیتا ایک رضی بیماری اندر اینا مبتلا ہویا اور ہاتھے بھی ویچے تے قرض نہیں لتیا اور فیکٹری ویچی قرض نہیں لتیا حتیٰ کہ زمین بھی ویچی قرض نہیں لتیا اور ایک قرض بوجھ دی وجہ تو ایک چھوٹا جا مکان دے کولے یا جسم تے ہزارہ بیماریاں لے کے کملیاں وانگو ٹریا پھر داوے دل و دماغ تے اوہی باؤ جی والا نام لیکن اللہ دی قسم لوگ ہس دینے او دیاں انہاں حرکتاں تے گلاں تو اور باؤ جی او ویلے ننگ گئے اور جدو تہاڈیاں گلاں سن کے لوگ جیو کہندے سو کر دیندے سن ہن تے بچے بھی آنکھیں نہیں لگ دے وجہ کی اے جڑی قرضی بیماری ہے نا اے بڑیاں نو رسوا کر دیندی ہے بڑیاں نو ذلیل کر دیندی ہے اس واسطے تھوڑے کیتیاں اور یہ ضرورتاں والے رب نو آکھ لیا کر اپنے بندیاں دے سامنے اور رب دے بندیاں دے سامنے جلدی ہاتھ نہ پھیلایا کر بلکہ یقین کریا کر اس مالک الملک دے آج دا نظام ہے جنہیں ساری کائنات دیاں اور ذمہ داریاں بھی اٹھائیاں نے ساری کائنات نو عطا بھی کر دیں اور کدی غور تے کریا کرنا اور رب آپ دعوت دیندہ ہے اور میرے بندے جدو تم میرے تے ڈوریاں رکھنا میں تیریاں لوڑا پوریاں کرنا جدو تیری سوچ تیری فکر تیرا عقیدہ تیرا ایمان اور تیرا زیر بندیاں دی طرف چلا جاندہ وے پھر میں تینو اونا دا مختاج کر دینا اور قرآن کی آمدہ ہے اپنے رب دے کولو تعلق مضبوط کر کے سوال کریا کرم اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی ایسیاں مثالاں پیش کی دیا نے فرمایا انسان اور تو تے جلد باز ہے جلدیاں کرنا میں حتیٰ پرندیاں وال ویکھنا اور جنوراں وال ویکھنا جنہاں نو میں عطا کرنا جنہاں دیاں لوڑا میں پوریاں کرنا انہاں نے کدی کسے کو لوگ قرض لیا کسے دے سامنے انہاں ہاتھ پھیلایا بلکہ رب کی فرمان دینے وَقَعِيٍ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اور دیکھو پرندیاں دی طرف دیکھو جنوران دی طرف انہوں نے کوئی اپنے اور رزق اٹھائے ہوئے تے نہیں نام اور جتے جاندے نے روٹی نہ لے کے تے نہیں جاندے بلکہ جدر جاندے نے میں انہوں دا انتظام کر دینا اور جس طرف نکل دینے میں انہوں دے کھانے پینے دا انتظام کر دینا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
فرمایا جانوراں دی طرف دیکھ لے اور پرندیاں دی طرف دیکھ لے اور انساناں تو بھی تے جانداراں دی اندروں میں ساریاں نو بنایا تے ساریاں دا بندوبست بھی کیتا ہے ساریاں دی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے اور تائیں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لو انکم کنتم توکلون حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اور لوگوں اگر تواڈی سوچ دا انحصار اپنے رب تے ہوئے اور تواڈا یقین تے ایمان اپنے رب دی طرف ہوئے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اور توانو ایویں رزق عطا کرن آج میں اللہ پرندیاں نو رزق عطا کر دینے اور اپنے گھروں نکل دینے تے خالی پیٹ نکل دینے تے جدو واپس ہوں دینے انہاں دیاں لوڑاں پوریاں ہویاں ہوندیاں نے انسان تے حیوان اودا کھا کے پال دے ہوا مچن اڑ دے زمین تے چال دے اے پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی اور پانی دے وسے بے وکو وک شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلا اے ڈڈو کچھو کے کڑے نیری وس دے پانیاں تے کھیڑ دے تے پیری نس دے اے گوہ سپا سانیا زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی اللہ جانے کتوں کھاندے پیندے نے پتہ نہیں وہ کڈے سکھا نال جیندے نے ایک ہور بھی سنو ہا مثال مومنو دسا اللہ پاک دا کمال مومنو اور لکڑا چکونتے سیوخ پال دی کیڑی ذات ہوتے دانا پانی کل دی ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو اور لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹیاں او بھی تے او کھاندے یارو رج روٹیاں ایک رز جیڑا بندہ کالا پہ جاندہ اور یہ دیاں کالیاں دی وجہ تو نا پھر ایسا ڈوب دا ایسا ڈگ دا پچھلا لت دا نہیں اگلا لین ٹور پہندہ پچھلے دا لان واسے اگلے کولو 10,000 واد لیندہ اوہ میری بھی تو لوڑ پوری ہونی رب دا دروازہ چھڑ دیتا تے در تے ذلیل ہو رہے ضروری نہیں کہ بندہ چنگی کھا گئی گزارا کرے چنگی پہن کے گزارا کرے رزق انہیں لوڑ دے مطابق دینا ہی دینا ہے عطا کرنا ہی کرنا ہے ہن جے فوت ہو گیا تے پھر بندہ آکھے چلو کسے کو پیسے کٹھے کر کے کل 7 4 یا 10 12 14 کر لئی تے اللہ دا قصور ہے اے تے دی بدبختی ہے اور میں ممبر رسول تے کھڑا میں کوئی ایویں گل نہیں کردا میں اللہ دی قسم آپ بندے نو دکاندار نہ لڑدے ہیں ویکھیا پیو دے 10ویں تے روٹی پکائیے تے سال بعد بھی دا قرض نہیں اترے اے رسمہ دی اندر وڑ کے قرض ہو کے ذلیل ہو جاندے نے بندے بیٹی دی شادی بیٹے دی شادی کرنی ہے کنجر نہ نچائیے گزارا نہیں ہوندا مولوی صاحب ایک پتر ہے تے کی ہو گیا ساری زندگی قرضہ لان چاہیے نا اور جدو اپنی بولی بول دے اللہ ساری زندگی پھر کردیاں تھلے رکھ دے اور جے تھوڑیا کر کے گزارا کر لے بندہ تے پھر گزارا ہو جاندہ ہے لیکن بندہ کہندہ ہے میرا نک نہیں رہندہ میری پھون پھا نہیں رہندی میری بلے بلے نہیں ہوندی جنہی دیر تک قرض نہ لئیے اور میرے بھائیو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز تو پناہ منگی ہے اور دسیا ہے بہت بڑا دشمن ہے بندے نو ذلیل کر دیندہ بندے دی عقل ختم کر دیندہ بندے نو رسوا کر دیندہ بندے نو گناہوں دی اندر مبتلا کر دیندہ اس واسطے ہاں اور کدی آفت مصیبت پریشانی آجے او دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ قرض لینتے مجبور ہوندہ ہے بندہ قرض بھی لیندہ ہے تے او دی ادائیگی واسطے اللہ مدد بھی فرما دیندہ ہے پہلی گالے بے کہ قرض کو لو پناہ منگنی چاہی دیئے پہلی گالے قرض کو لو پناہ منگنی چاہی دیئے تے دوسرا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بھی لوڑا پئیاں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرض لیا وقتی طور تے، نبی دے صحابہ نے بھی ایک دوسرے کو لیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لیا کر دیا سن، واپس کر دیا سن اور بیان کر دیا سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد کانت لہ نیت فی اداء دینہ، جدو بندے دی نیت ہوئے قرض لین لگیاں اے دی سوچ تے فکر ہوئے کہ میں جڑا قرض لے رہا ہوں اینو ضرور ہر صورت میں واپس کرنا میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ کان ماہو من اللہ عز و جل عون، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام او دے آپ مددگار بن جمدے نے۔ اور دوسری روایت دے اندر فرمایا اللہ کان لہو من اللہ عون او حافظ، بندے دی نیت ہوئے میں قرض واپس کرنا مجبوری دے تحت لے رہا ہوں، اور فیکٹری دے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے یا پریشانی بن گئی ہے، کسی وجہ تو کاٹا پہ گیا، دکان دے اندر مکان دے اندر کوئی معاملہ آ گیا ہے، فرمایا یہ بندہ مجبور ہو گیا، مجبوری دے تحت کام کردہ ہے پیا، اور اپنے آپنوں جناب لوگاں دے اندر اپنی پھوپاں واسطے نہیں بلکہ حدیث پیغمبر علیہ السلام دی آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے میں اپنی بات نو حدیث نو مکمل کر کے پھر بات نو اگے چلانا چاہنا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے ان ھذا المال خاضرۃ حلوۃ، اے حدیثاں اگے آ رہی ہیں تکے دے نال، پیغمبر دا فرمان میرے ذہن دے اندر آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا مال تلی کر کے منگن والا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حکیم اے بڑا ہی مٹھا لگ داوے، اے بڑا ہی سونا لگ داوے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فمن اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ، اور جڑا بندہ اپنی لوڑ واسطے مجبوری دے ویلے سوال کر داوے اللہ او دے اندر برکت پا دیندا ہے۔ اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فمن اخذہ باسراف نفس، تے جڑا بندہ اپنی بلے بلے واسطے اور لوگاں دے اندر اپنے نام اونچیاں کرنے واسطے، میں بھی جناب لوگاں دے بڑیاں لوگاں دے اندر شامل ہو جاؤں، لوگ کہنے بلے وہی فلانے بندے نے کام کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لم یبارک لہو فیہ، اے اللہ او دے اندر کدی بھی برکتاں نہیں پاندے، کدی بھی برکتاں نہیں پاندے، اوہ او دا لین دین والا معاملہ جڑا ہے اے باعث برکت نہیں ہوندا بلکہ او دی حالت کی ہو جمدی ہے۔ فرمایا کالذی، اوہ اس بندے دی مثال ہے وے یا کولو ولم یشبعو، اور جویں کوئی بندہ کھان والا کھاندا رہی ہوندا ہے تے او دا رج نہیں ہوندا، ایویں فرمایا قرض لین والا بندہ ادھروں بھی منگدا ہے ادھروں بھی منگدا ہے ادھروں بھی منگدا ہے، ہر پاسیوں مانگت بن جاندا ہے۔ اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اور میری امت دے لوگوں گل یاد کر لو، آقا فرماندے نے الید الاولیاء خیر من الید السفلیٰ، اور لوگوں دین والا ہاتھ جڑا اور منگن والے ہاتھ نالوں کئی گنا چنگا جے۔ فرمایا دین والے بنو پھلان والے نہ بنو، لوڑ پا گئی ہے تے نیتیں کر لو، اگر یہ دیکھو لو لے آوے تھا تو منگنا نہیں، اپنے رب کو لو مانگ کے اپنی لوڑا پوریاں کر کے ایدہ ضرور ادا کرنا میں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ آپ ایدہ مددگار بن جاندے نے، اللہ آپ ایدہ محافظ بن جاندے نے۔ اور تیسری حدیث اندر فرمایا وَقَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ لَهُ رِزْقًا، اللہ تعالیٰ ایدہ مددگار انج بندے نے کہ اللہ ایدہ رزق دے اندر قرض دی واپسی دا سبب پیدا کر دیندے نے۔ جے بندے دی نیت چنگی ہوئے تے جے نیت ہوئے، کئی واری دیکھے ساتھی ٹیلی فون کر دے نے اور کئی بڑے بڑے نا اللہ جاندہ ہے لکھاں روپیاں چ ڈبے، بڑے بڑے نام، اور لوگ ٹیلی فون کر کے کہندے نے آفا جی فلانا بندہ آج کل تواڈے نال بڑا سیٹ ہے بچ کے رہا جے، یقین جان تے نام بڑے بڑے ہوندے نے، شہرت والے عزت والے، تے پیچھے کی ہوندا کہ ہر پاسے مانگت ہے، ہر پاسے دا، ہر پاسے فریب،
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو قسم دے لوگ نے قرض لینے والے. ایک وہ بندہ جڑا چنگی نیت والا ہے, ضرورت دے مطابق سوال کردا, مجبور ہو گیا, حالات نے مجبور کر دیتا ہے, تے او دی نیت ہے انشاءاللہ میں واپس کرنا ہے, ضرور واپس کراں گا. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دی مدد فرماندے نے. تے ایک وہ بندہ جی میں ساڑھے یار انہیں پیسے منگی جانڈے ہیں تے دینے کتھے نہیں, تو نالے بول کے آندہ دینے کنے نہیں, کہیں نا اس طرح وہ دینے کنے نہیں. یقین جو ہے اس طرح بندے بڑے ٹھیٹ ہو کے سامنے فخر کر دو دینے کنے نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا کسی دا مال ضائع کرنے واسطے, انہوں نقصان پہنچان واسطے, یعنی نہ دین دی نیت دے نال جدو بندہ کسی کو پیسہ لیندہ تے اللہ او دا بیڑا غرق کر دیندہ ہے, اللہ انہوں ضائع کر دیندہ ہے, او دے مال نو ضائع کر دیندہ ہے, او دے نظام نو ضائع کر دیندہ ہے. اور تسی ویکھیا نہیں کہیں ایسے لوگ تھاں تھاں تے بیکاری بنے نے, تسی کہو میرے بھی دینے, میں کہوں گا میرے بھی دینے, فلانا میرے بھی دینے, میرے بھی دینے. اور اللہ دی قسم ایسے لوگ ساری زندگی منگتے ہی رہندے کیونکہ انہیں نیت ٹھیک نہیں. قرض لین دی اگر مجبوری بن جائے تو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نیت چنگی کر لو, اے دے کلو لے آتے اے دے وعدے دے مطابق میں ادا کرانگا. اگر تیری نیت چنگی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ تیرا مددگار بھی بن جاندہ ہے, اللہ تیرا محافظ بھی بن جاندہ ہے, اللہ تیرے سباب رزق دے اندروں سباب بھی پیدا کر دیندہ ہے. اور آؤ نہ لوگوں اور جنہ لوگاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال وعدے کر کے اور چنگیاں نیتاں کر کے قرض لینے اللہ نے انہوں نے ادا کرن دے سباب بھی پیدا کر دیتے نے. روایت صحیح البخاری دے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت نو بیان کر دینے آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد ٹھنڈے نہ پہ جائے گا. توجہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا, حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے ایک بندہ دریاؤں پار گیا ہویا اپنے شہر تے دے شہر دے درمیان جتے سفر تجارت تے جامدہ ہے, درمیان دے اندر دریا دا اور سفر پور کر کے کشتی دے ذریعے اگلے شہر دے اندر گیا ہویا میں مال تجارت واسطے, تجارتی کاروبار واسطے. اس بندے نے اتنو مال خریدیا وے چیزاں خریدیا نے, اے جدو انہیں مال خرید لیا انہوں جناب لوڑاں پہ گئیاں 1000 دینار دیاں, اے دے مال دے پیسیاں دے اندروں, اے دے کیس دے اندروں 1000 دینار کم ہو گیا میں. انہیں کسے بندے دے کولو سوال کر لیا, قرض کر لیا, یا اے دے نال ادھار کر لیا, یہ دے کولو ادھار منگ لیا میں. اے بندہ کہنے لگا تو میرے کول آیا میں اور دوسرے شہروں تے میں دوسرے شہر دا بندہ ہاں اور ساڈا درمیان دے اندر دریا بھی لگ جاوے, پتہ نہیں بعد دے اندر تو دے یا نہ دے. اس واسطے مینوں کوئی او بندہ ضمانت دین والا جڑا تیری ضمانت دے مینوں او بندہ دینا. اے بندہ کہندا کفا باللہ کفیلا, ہور تے بندہ ایتھے مینوں جانن والا کوئی نہیں, میرا اللہ مینوں جاندا وے تے میرا رب میرا ضامن ہے, میں تینوں ضرور واپس کر دیاں گا. فراضی بھئی اس بات تے او راضی ہو گیا وے, انہیں آکھا ٹھیک ہے اگر اللہ دی ضمانت ہے میں تینوں پیسے دین واسطے تیار ہاں, انج کرنا پھر تو فسألنی شہیدن. انہیں کہندا میرے کو سوال کیتا کہ کوئی گواہ لے آیا نا, کم از کم کوئی گواہ تے ہوئے میں تینوں پیسے دیتے نے. انہیں آکھا کفا باللہ شہیدن, گواہ بھی کوئی نہیں صرف اللہ گواہ ہے, اللہ اللہ اللہ. فراضی بیا اس بات تے بھی بندہ راضی ہو گیا ہے, انہیں راضی ہو کے 1000 دینار انہوں دے دیتے. وقت طے ہو گیا, مدت طے ہو گئی ہے, وقت مقررہ آ گیا. اے بندہ 1000 دینار دا نیت پہلے ہی ٹھیک ہے, ادا کرن دی نیت ہے, اللہ نے انتظام کروا دیتا, بندوبست کروا دیتا. اے آیا دریا کنارے 1000 دینار لے کے اللہ دیاں مرضیاں نے صبح تو لے کے اور پچھلے پیر تک راہ کھڑا رہا ہے. اے مالک دیاں مرضیاں, کوئی کشتی نہیں لبی, کوئی جہاز نہیں ملیا, تیار نہیں جڑا جان والا ہوئے, اے او دیاں سواریاں پوریاں نہیں, یا جس طرح ساڑھے وقت دے دور دے اندر او دا ٹائم کوئی نہیں, اے کئی دن چھٹی بھی تو ہندی ہے نا, اے کوئی بھی کشتی کوئی جہاز جان واسے نہیں ملیا. بندہ کھلوتا ہے, انتظار کردیاں پچھلا پیر ہو گیا. ہن انہوں سمجھ آئیے کہ ہن ایس ویلے کسے بھی نہیں جانا, تے دل دے اندر خیال تے اپنے رب نو کہندا یا اللہ تینوں کفیل تینوں ضامن بھی بنایا سی,
تینوں گواہ بھی بنایا سی تے وقت مقررہ بھی آ گیا تے نیت میری بھی پوری ٹھیک ہے میں تیاری کر کے آیا دینار لے کے آیا یا اللہ او دے تک نہ پہنچیا تے تیرے نام دا وچ واسطہ دیتا ہے جی میں اسی کہنے اللہ دی قسمیں دے دیاں گا ٹھڈو کھوٹے تے رب دے نا دیاں قسمیں اور اللہ دیاں قسمیں اٹھا کے لم دے اللہ دیاں قسمیں اٹھا کے جھوٹ بول دے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا رب دا نام لے کے جھوٹ بول کے اپنے کم کاروبار کردہ نا جھوٹ بول دا رب دا نام لے کے فرمایا قیامت تل دن اللہ دے تے نظر رحمت نہیں فرمان چھتی چھتی قسمہ نہ اٹھا دیا کرو فرمایا اے بندے نے اپنے رب دے سامنے سوال کیتا یا اللہ کفیل بھی تو ضمانت تیری آ گواہی تیری آ تے وقت مقررہ بھی آ گیا وے تے میں بھی قیمت لے کے میں بھی دینار لے کے آ گیا وام تو جاننا سواری ہے تے کوئی نہیں اس نیت دے نال اس سواری کوئی نہیں پچھلا پیر ہو گیا وے ہن امکان بھی کوئی نہیں انہیں ایک لکڑی دا جناب ٹکرا لیا لکڑی دا پیس لیا وے انہوں کھولیا کھرو دیا جلدی نالے دے اندر 1000 دینار روایت صحیح البخاری دے اندر ہے کوئی قصہ تے کہانی نہیں میں سناندہ پیا میرے پیغمبر دی زبان نے بیان کیتا ہے ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے اور صحیح البخاری دے اندر واقعہ موجود ہے انہیں جناب تیاریاں کیتی ہیں اسی دے کہنے ہیں اچھا کل آئی تے کل بندے نو کو کام پہ آجے کام پہ آگیا تے بندہ اگلے دن ٹیلی فون کر کل میں تیروں ڈیگ دا رہا تو آیا نہیں ہون میرے کو لگ گئے آج سویرے کل دی گال کل شام نو پچھلے ٹائم بندہ ہے منو گال کہہ رہے کہ تو آنو کیا سی بہت دال دن رابطہ کر لیا جے تسی ہون جمعرات نو کرن دے حالانکہ قصور نہیں جرم کے کہ پہلے ایک دن تو نہیں کیتا باج کیتا تیرے کو تھوڑے سن چل پورے ہو جانے کہندہ ہون 2-4 دن انتظار کر لا ساڑھی حالت اے وے اسی بہانہ لبنے یار ٹیلی فون بند ہو گئے نے اور گڑیاں کوئی نہیں ہوں دیا اینے یا اللہ شکر ہے اور ایک دن ہور نکل گیا ہے انہیں آکھا یا اللہ جہاد بھی کوئی نہیں وسائل تے سبب بھی کوئی نہیں پر قرض ضرور پچانا تیرا نام بچایا سی تیرے نام دی گل جڑی ہے اس معاملے دے اندر میں کدے جھوٹا نہ ہو جاواں لکڑی سے سراغ کیتا 1000 دینار اودے چ پایا ایک چٹھی ایک خط جڑا مختصر تحریر لے کے او دے اندر داخل کیتی ہے تے اسرا سمندر دے اندر رکھ دیتا دریا دے اندر رکھ کے آکھیا یا اللہ میرا بھی کفیل تو سے ایدہ بھی کفیل تو ہی ہے میرے بارے اندر بھی گواہی تیری سی ایدی ادائیگی میں کر دیتی ہے میرا بھی گواہ تو ہی ہے کہ میں ادا کر دیتی ہے ان عہدے تک را پہنچانا تیرا کم ہے اور جدو رب تے بھروسے کریے پھر اللہ کسی نو ضائع کردہ ادھر بندہ دریا کنارے آیا کہ میرے بندے نے مقروض نے قرض لے کے آنا سی تے میں ویکھا آیا کہ نہیں آیا اڈیک دا رہا انتظار کردہ رہا روایت صحیح البخاری دے اندر کہ شام دا ویلا ہو گیا تے بندے نے سمجھیا کوئی جہاز دور تک رہا تے نظر نہیں آندہ پیا جے آنا ہندہ تے آ جامدہ اے واپس جان لگا تے اللہ پاک نے وہ لکڑی جدے اندر انہیں دینار پائے نے کیویں اللہ نے انہوں سپیٹا لا دیتی آن گیا کنی تیزی دینالو لکڑی چلی ہوئے گی تے کیویں تھوڑے جے وقت دے اندر اس کنارے تے جا کے پہنچ گئی ہے آج تے قرض لین والا بندہ کھڑا وے اور جدو اللہ تے ڈوریاں ہومن پھر اللہ دی قسم بند رسیاں چویں اللہ رسے دے دیندہ اور کئی باری نا کسے پروگرام تے جلدی جانا ہوئے ایک دن اسی پھاس گئے بڑے پیڑے تے ساڑھے نال ایک اللہ دا ولی بیٹھا سی عالم دین اور با عمل عالم کہنے لگا افصاب رستہ مشکل ہو گیا انج کرو سورت لیلاف قریش دی تلاوت شروع کر دے لیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف جدو کدے پھنس جو نا تجربے دے طور تے اے سورت دی تلاوت کریا کرو اللہ رستے عطا کر دیندہ اسی بڑی مشکل دے اندر سا تے اے سورت دی ہاں تلاوت شروع کر دیتی یقین جانو پتہ ہی نہیں لگیا کس طرح رستے باندھے گئے نے بڑی ٹریفک پھسی دے اندروں اللہ تعالیٰ نے سانو رستہ عطا کر دیتا ہون بھی ایویں ہی جدو کتے کوئی معاملہ ہوندا نا یہ پچھلے سال ایک جمعہ عید تے مس ہویا سی او دو بعد میں جتھے کو رس نظر ہوندا ہے میں فوری طور تے سورت لیلاف قریش پڑھنا شروع کر دینا اللہ لمحے تو بعد ہی رستہ عطا فرما دیندے اس بندے نے چنگی نیت دے نال اس لکڑی نو توڑیا
تے اے لکڑی ایڈی سپیڈ نال گئی ہے، ایڈی سپیڈ نال گئی ہے، اس بندے دے جان دا ٹائم نہیں ہویا، لکڑی کنارے تے جا پہنچی ہے۔ تے بندہ واپس جان لگا، یار دور تک نہ جہاز سے کوئی نظر نہیں آندا، نہ قرض دین والا بندہ ہی نظر آندا پیا، لہٰذا چلیے جان لگا نا تے ہمیں نظر لکڑی تے پئی، کہندا چل یار آئے تے ہیں، اے لکڑی لے جانے جا کے بالن دے کام آئے گی۔ انہیں لکڑی اٹھائی ہے تے اٹھا کے اپنے گھر لے گیا، گھر جا کے انہیں بالن دی نیت دے نال دن ہوئی ہے، اگلے دن نہیں، اللہ دے نال جڑے بندے نے لائیاں ہون اللہ تاخیر ہون دیندا۔ ساڑی نیت دے اندر کھوٹ آ سکتی ہے، ساڑے ارادیہ دے اندر کمزوری آ سکتی ہے، لیکن میرے مالک دے ارادے اندر کمزوری آ سکتی اے اسے دینی انہیں جناب انہوں توڑنا شروع کیتا، چلو جلائیے انہوں بالیے، جدو انہیں کوہاڑا ماریا تے کوہاڑا مار دائیے تے وہ درہم و دینار جناب چھن چھر کر دے باہر ڈگ پیندے، وہ کہ حیران ہو گیا، لکڑیاں جو بھی دینار نکل دے رہے، انہوں پھولنا شروع کیتا، جدو پھولیا ساڑھے ارگاں دا تے کہیں دا کیڑا بوٹا جدے جو دینار لگ دے، اے لکڑی چک رہو لیبارٹری سے ہیں، انہوں دینار لگ دے نے، اے وچو کھول دا سارا پھرول دا ویندہ تے 1000 دینار بھی اندر ہے تے چٹھی بھی اندر ہے، تے پڑھ دا تے وہ کہ کہنے لگا واہ مالکہ تو واقعی سچا ہے، تو کفیل بھی سم، تو شہید بھی سم، تو واقعی ساڑھی اس گل دی پیرا داری کیتی ہے، تیرے ذمہ تیرے سامنے راکے تیرے نام تے میں دیتے سن۔ دین والا کدے نام تے دے رہا ہے؟ اللہ دے نام تے، یا اللہ تیری میں گواہی تے بھی راضی ہویا سا، تیری ضمانت تے میں راضی ہویا سا، تے مولا تو تاریخ تو اگلی تاریخ بھی نہیں ہوندی تھی، کیڑے ذریعے عطا کر دیتا ہی، دین والا اتھے دے کے چلا گیا، لین والا آیا لے کے اپنے گھر پہنچ گیا، راہ دا کرایہ بھی نہیں لگیا، لیکن بندہ کچھ دن تو بعد نا جدو انہیں جہاز ملے 1000 پھر لے کے آگیا۔ اللہ تعالیٰ دے کولو جدو بندہ مانگ دے نا تے ایک دے دو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیندہ ہے، تو جدو نیت کھوٹی ہوئے نا دینے کنے نہیں تے پھر ایسا پھس دے اللہ راہ ہی کوئی نہیں دیندہ اس بندے نو۔ اے آگے آکے کہنے لگا میں نا آیا سا ضرور، جہاں کنارے تے کھڑا رہا، میں نو گڈی نہیں ملی، کشتی نہیں ملی، جہاد نہیں ملیا، لہٰذا تخیر دی میں معذرت کرنا، میں رب دے نام تے تیرے کو لے کے گیا سا، لیکن اللہ دی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی صاحب ٹھہر جو، تسی کنارے آئے؟ جی آیا، کوئی شاہ میرے ہل بھیجی؟ کہنے لگا میں بھیج کیویں سکدا سا، بھیج کیویں سکدا سا، مینوں جہاد کوئی نہیں ملیا، دسن تے ڈیاں کشتی کوئی نہیں ملی۔ تے ساڈے نال دا صوفی ہوندا کہندا اچھا چلو لے آؤ پھر ٹھیک ہے چلن دیو، 1000 دینار مسیح تے لا چھڑاں گے۔ بعد مسئلہ پوچھ دے نا بندے، پہلو پھڑ کے لکا لیندے، ایک بندہ ایک جگہ تو میں پھل لین لگا، کہنے لگا آپ صاحب پڑھے لکھے لگ دیو کہ گل تے دسو، میں جی اے صبح منڈیوں مینوں 500 روپیہ لبھا سی، تے ایک بندے نے مینوں ویکھ لیا سی ریڑھی والے نے، تے 200 انہوں میں دیتا ہے، 300 آپ رکھ لے ٹھیک ہے؟ یقین جانا ہے 2-3 دن پہلے دی گل، کہندا جڑے ریڑھی والے دیکھیا سی انہوں میں کہا 200 تو رکھ لے 300 میں رکھ لینا، کسی نے دسی نہ پتہ نہ لگے، جے تیرے کو آ کے پوچھے گا نا جڑا کو چول چھول کھا کے گیا جدی جیب چ ڈگے نے، جے آ کے پوچھے تے منی نا اے 200 تو رکھ لے، ہیں ساڑی نیت انج دی ہے۔ میں کہا ہن 200 انہوں دے دیتا تے 300 میں رکھ لیا، میں کہا قیامت والے دن کتھوں دے گا؟ کہندا پھر ہن کی کراں؟ میں کہا ہن کی کرنا؟ اس بندے اتھے جا کے اعلان کر، کہندا ہن کل جاواں گا پتہ نہیں وہ بندے ہونا کہ نہیں ہونا، مسیتے نہ دے چھڑا۔ میں مسیتے دین واسطے انج دا ہی مال رہ گیا، مسیتے لبے لبائے جڑے کٹے بے ایمانی دے پیسے مسیتے دینے نے، تائیں تے پھر مسجد نمازی نہیں ہوندے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس بندے نے آکھیا بھائی صاحب تانوں کشتی جہاد نہیں لبیا لیکن مینوں پیسے لبے نے، تے پیسے لبے اس طرح لکڑی چ پا کے گھلے سا جے؟ ہاں جی بھیجے سن۔ انہیں آکھیا جس رب نو ضامن بنا کے، جس رب نو گواہ بنا کے تو لے سن، تے جس رب نو گواہ تے ضامن بنا کے بھیجے سن، اس رب نے مینوں پہنچا دیتے نے، مینوں دے دیتے نے۔ تیری مہربانی ہے کہ تو بر وقت آیا، اللہ نے تیری مدد کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، قرض دے کولو پناہ مانگیا کرو، اگر لوڑ پہ تے چنگی نیت دینا لیا کرو، اللہ تعالیٰ او دی ادائیگی دے اندر بندے دی مدد کر دا جے۔ اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا من سواک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔